شہر آلود سیلاب نے منگلا ڈیم کو پانی سے بھر دیا۔ قہر آلود سیلاب نے 2010 میں بھی اور ابھی بھی سوات کے اندر تباہی مچائی۔ بڑگرام خوڑ بھی ابلنے لگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملک پاکستان کے شمال مغربی حصے KPK کے زیادہ تر ہیں کہ وہ اس سیلاب کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر ہے۔ مزید اگر بارشیں ہوئی، پیشنگوئی بھی اس طرح ہے تو مزید تباہی بھی آ سکتی ہے۔ ہمارے حکمران وہی پرانا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے جو ادارے ہیں، فوجی جوان جو اس میں جو ہے وہ پائپ لگا کر موٹر کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ مختلف علاقوں میں پھینکتے ہیں یا دریاؤں میں واپس پھینکتے ہیں، جو کہ پرانے طریقے ہیں جو ہم 71 میں استعمال کرتے تھے، انڈیا جب پانی چھوڑتا تھا۔ خدارہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں۔ جانی نقصان بھی ہوا ہے، مالی املاک بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور دوسرے ادارے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت کاروائیاں کر رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ کو ایک مستقل طور پر جو ہے ایک پلاننگ بنانا چاہیے تاکہ کم از کم روڈ کے کنارے پر 10 فٹ کے حساب سے 5 فٹ نیچے گہرا جو ہے نالا بنانا چاہیے تاکہ ایک گھنٹہ ڈیڑھ کے اندر وہ سارا پانی وہاں سے ختم ہو، کیونکہ بلڈنگیں زیادہ ہے اور روڈ تو سارا پانی روڈ کے اوپر کڑا رہتا ہے۔ اور ہم جو ہے ابھی مزید آگے دسمبر، جنوری، فروری میں جو برف باری ہے اس کا بھی رونا جو ہے وہ ہم رو رہے ہیں۔ کوس میں بھی پرانا بلیڈ استعمال کر دیتے ہیں۔ 200 کلومیٹر کے قریب آپ کے جو روڈ ہے وہ اس طرح برف باری میں ڈھکا رہتا ہے، نظام زندگی معطل رہتی ہے۔ دیگر ممالک میں تو ہاٹ سٹیم اس کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے یا گرم پانی تاکہ گھنٹے کے اندر فارغ ہو جائیں، لیکن پاکستان میں تو اس طرح ہے ہی نہیں۔ یہاں تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ بلیڈ لگا دیتے ہیں اور رات کو جب اس پر کوڑا پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر گاڑیاں پھسلتی ہیں اور ایکسیڈنٹیں ہوتی ہیں، تو اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ سیلاب کی جہاں تک بات ہے تو سیلاب مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ آیا کرتا تھا، تو اس وقت مغربی پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھر دیا جاتا تھا کہ یہ بنگالی جو ہے یہ بھوکے ننگے ہیں، مکار ہیں اور یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان پر جو مصیبت آتی ہے ہمارا بجٹ ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے پیسے، ہمارے فوجی جوان جا کر ان کو جو ہے مطلب اس دلدل سے نکالتے ہیں، تو لہٰذا اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان کو مطلب بجٹ نہیں دیں گے، نہ اس کو اس مصیبت کے لیے پیسے دیں گے، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ڈوبتا رہے تو ان کو مرنے دو۔ تو اس قسم کی پالیسی جو ہے اس وقت وہ جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ بنگالی جو ہے وہ علیحدہ تو ہوئے، لیکن وہ علیحدہ اس لیے نہیں ہونا چاہتے تھے تاکہ پھر ہماری مصیبت میں مدد کون کرے گا، بجٹ ہمارے پاس کیسا رہے گا، نظام نظم و نسق کس طرح چلائیں گے۔ لیکن جب 71 میں وہ علیحدہ ہوئے تو ان لوگوں نے جینا سیکھ لیا، اور کرتے کرتے پھر ایک ایسا وقت آیا کہ 2005 کے زلزلے میں انہوں نے 10 ارب کے قریب روپے پاکستان کو مدد کے طور پر دیے، اور 2009 اور 10 میں جو سیلاب آیا پنجاب میں، سندھ میں اور سوات، پشاور KPK کے علاقے میں، تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی مدد کی، امداد کی۔ آج بنگال جو ہے وہ خود کفیل ہے، پاکستان جو ہے اب مصیبت کے دلدل کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ڈیم کی بات کر رہے ہیں تو ڈیموں کے اندر بھی پانی جو ہے وہ سپل وے سے اوپر اٹھ چکا ہے، پانی مکمل طور پہ بھر چکا ہے، بلکہ اس کے اندر کچرا اتنا بھر چکا ہے، یہ جتنے بھی کچرے ہیں وہ مکمل طور پہ جا کے ڈیموں کے اندر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا سپل ویٹ تو آٹومیٹیکلی اٹھتا جا رہا ہے۔ جو ابھی بن رہی ہیں یا بادشاہ ہے یا اس کے علاوہ دیامر ہے، تربیلا ہے، منگلا ہے،
وہ تو پانی سے بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ بھر چکا ہے، سپل وے جو اس کے کھول دیے گئے، اور ابھی بھی وہاں تک کوئی کسی قسم کی کوئی کیئرفل پلاننگ وہاں پر بھی نہیں ہے کہ ان علاقوں کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے اور کس طرح اس کو جو ہے وہ پھر کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ جو املاک ہے ان کے نقصان تو ہو چکا ہے، جو ڈیمز ہیں اس میں بھی مٹی وغیرہ جو ہے وہ بھر چکی ہے اور مکمل طور پہ کچرا جو ہے اس کے اندر وہ بھرا جا چکا ہے۔ جو میدانی علاقے میں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، وہاں تو زیادہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے اس پانی کو خشک نہریں بنائی جائے، بارانی نہریں ان کے لیے بنائی جائے تاکہ پانی سٹور ہو۔ 15 سال خشک سالی رہی۔ جو ویدر رپورٹ ہے، جو موسمیات کی رپورٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آئندہ آگے جو ہے ویٹ سائیکل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور پھر برفباریاں بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ بارشیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس کے لیے کائی کے اندر جو آبادیاں ہیں ان کے لیے خطرات بہت زیادہ ہے۔ خدا را عوام سے بھی یہ درخواست ہے، جو کائیاں ہیں، جو نیچے گڈھے ہیں، ان کے اوپر جو ہے آبادیاں نہ بنائی جائے اور اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے اوپر بالائی جگہوں پر جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کم از کم اس وقت جدید طریقوں پر، جدید انداز میں جو ہے وہ ایک پلاننگ کے مطابق جو ہے اس ملک کو بچایا جائے، اور ان کے لیے جو ہے جس طرح آپ لوگوں نے ڈیموں پر توجہ دیا ہوا ہے، اسی طرح اگر ہم لوگ اس طرح خشک کائیاں بنائیں اور اس میں یہ جو نہری پانی ہیں، یا مطلب جس طرح جو طغیانی جہاں پر پیدا ہو رہی ہے وہ پانی اگر ہم اس کی طرف اس کا رخ بھی موڑ دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہے، عوام کی صحت کے لیے بھی بہتر ہے۔ کورونا سے بڑھ کر یہ مصیبت جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ مزید آنے والا ہے۔ تو خدا را حکمران طبقہ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور جو ہے اس کے لیے مستقل بنیادوں پر جو ہے وہ ایک کام کر لیں۔ وبا اس وقت تک وبا نہیں رہتی جب تک عوام ان کے ساتھ لڑتی رہیں، کوشش کرتی رہے، تو پھر وہ وبا سے بندہ سیکھ جاتا ہے اور ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ سو گیا تو وہ وبا جو ہے وہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ یہ 71 میں آپ دیکھ لیں 71 میں کیا تھا، اور اس سے پہلے جو 65 کی جنگ کے بعد جو ہے وہ انڈیا پانی چھوڑ دیتا تھا اور ہم جو ہے وہ علاقے خالی کر دیتے تھے۔ جو گھر تھے وہ تقریباً 2-3 جو ہے اس کے اندر پانی جو ہے نا وہ رہتا، اور اس کے بعد عوام جو ہے وہاں سے ہجرت کرتی، اور پھر جو ہے 10-15-20 دنوں کے بعد لوگ جو ہے وہاں پر سیٹل ہوتے۔ یہ اسی طرح لگا تھا، اور ہمارے جو ادارے ہیں، جو ہمارے ریسکیو والے ہیں، جو ہمارے فوج ہے، وہ پائپ لگا کر اس کو پانی جو ہے وہ راوی اور جہلم کے اندر ڈال دیتے تھے۔ یہی کام ابھی بھی پائپ لگا کر جو ہے وہ دریاؤں کے اندر پانی جو ہے یا میدانی علاقوں میں پانی پھینکا جاتا ہے۔ یہ پرانے طریقے اب تک ہم ان سے نہ سیکھ سکے کہ بھئی خاص قسم کے کنیکٹنگ نہریں بنائی جائے، اور ان میں تاکہ جتنا بھی پانی ہو وہ اس کے اندر پھر سیو ہو سکے۔ اگر بارش زیادہ نہ ہوئے، سیلاب کسی اور جگہ، تو ہم پائپ لگا کر اس کو کنٹرول کر دیں۔ آبادی چونکہ بڑے بڑے محلات، بلڈنگیں ہیں اور روڈ نیچے ہیں، تو سارا پانی جو ہے وہ روڈوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا پلاننگ یہ ہے کہ روڈوں کے نیچے جو ہے فٹ پاتھوں کے کم از کم فٹ پاتھ سے روڈ کے قریب تک کم از کم 10-10 فٹ کے گیپ ہو اور 5-5 فٹ کی نیچے نالیاں ہوں، تو تمام پانی جو ہے وہ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر ختم ہو سکتی ہے۔ افسوس ان کے لیے نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی کیئرفل پلاننگ ہے۔ آمدہ جو ہے مجھے خطرات یہ لگ رہے ہیں کہ آنے والے جو ٹھنڈ کے موسم میں ہیں، جو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری ہیں، اس میں برفباری بھی بہت زیادہ ہوگی، اور 200 کلومیٹر کے قریب آپ کے گلگت بلتستان، کوہستان، اس طرح بڑگرام میں بہت سارے علاقے، اس طرح شمالی مغربی جو روٹس آپ کے پاس ہیں وہ جو ہے وہ پھر بند رہیں گے، اور آپ نے وہی پرانا بلڈوزر کے سامنے بلیڈ لگا کر اس جو برف ہے اس کو ہٹانا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ ہاٹ سٹیم لے آئیں، اس کے ذریعے سے اس کے اوپر پھر سپرے کر دیں، یا مثال کے طور پر جو ہے آگ، اس کے ذریعے سے کوئی اس قسم کا گرم پانی کا چھڑکاؤ وغیرہ ہو، تاکہ گھنٹے کے اندر اندر وہ اس قسم کو تو آپ نے کرنا نہیں، بلیڈ لگانا ہے، اور جو نیچے جو برف رہ اس کے اوپر پھر رات کو کورا پڑ جاتا ہے، اور پھر گاڑیاں جو ہیں اس کے اندر پسلتی رہتی ہے۔ یہ طریقے آپ لوگوں کے اب تک آپ لوگوں کے پاس اس قسم کا منظم کوئی پلاننگ نہیں ہے۔